بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر آپ کی سال اول کی اردو کی کتاب سرمایہ اردو کے حصہ نثر سے ہے، اور ہم نے سبق شروع کیا ہوا ہے سفارش، جس کے مصنف احمد ندیم قاسمی ہیں۔ اس پہ ایک لیکچر ہو چکا ہے، آج اس پہ دوسرا لیکچر ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ بابو جی نے فیقہ کوچوان جو ہے، جس کے باپ کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو چکی ہے اور وہ علاج کے لیے مارا بیرا پھر رہا ہے، اس کو سفارش دے کے بھیجا، اسے میو اسپتال بھیجا کہ وہاں بابو جی کے واقف ڈاکٹر عبدالجبار ہیں، ان سے جا کے مل لو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور خود ایک دعوت میں جا رہے تھے، تانگا مل گیا، تانگے بیٹھ کے جب وہ میو اسپتال کے سامنے سے گزرے تو دیکھا کہ فیقہ میو اسپتال کے گیٹ پر چوکیدار سے کچھ بات کر رہا ہے۔ تو بابو نے سوچا کہ یقیناً یہ ڈاکٹر عبدالجبار کا ہی پوچھ رہا ہوگا، اس لیے دل میں آیا کہ جا کے خود عبدالجبار ڈاکٹر سے بات کروں، لیکن چونکہ دعوت سے پہلے ہی دیر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اترنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دور جا کر گھوڑا پھسل کر گرا اور 10 منٹ تک گرا رہا۔ یہ جملہ جو ہے یہ بہت اہم ہے یہاں پہ، اس لیے کہ جملہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت معین ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے معاملات پری پلانڈ ہیں۔ اب یہ 10 منٹ تک جو تانگا وہاں رکا رہا، اگر یہ اتر کر ڈاکٹر عبدالجبار کو ملنے کی کوشش کرتے فیقے کے ساتھ جا کے، تو شاید اتنے ہی ٹائم لگتا، اور یہ نہیں گئے تو اتنا وقت پھر وہیں ضائع ہو گئے۔ جہاں آپ نے پہنچنا ہے جس وقت پہ، اسی وقت آپ پہنچیں گے۔ جب کچھ دور جا کے گھوڑا پھسل کر گرا اور 10 منٹ گرا رہا، پھر جب اٹھا اور چلنے لگا تو یکایک جبار صاحب کا اسکوٹر میں تانگے کے قریب سے زن سے گزر گیا، اور اسی لمحے جب 10 منٹ گزر گئے تو ڈاکٹر عبدالجبار ویسپا پہ اسکوٹر پہ تیزی سے بابو جی کے پاس سے گزرے۔ جبار صاحب نے چلایا، مگر جبار صاحب میری آواز سے تیز نکلے۔ میں نے ان کو آواز دی، لیکن وہ بہت تیزی سے پاس سے گزر گئے، انہوں نے سنی نہیں۔ کوئی بات نہیں، میں نے سوچا کل کہہ دوں گا، کل پہلا کام یہی کروں گا۔ تو بابو جی نے ارادہ کیا کہ آج کیونکہ میں پہلے دیر ہو چکی ہے، تو ڈاکٹر جبار نے آواز نہیں سنی، کل میں جا کے سب سے پہلے یہی کام کروں گا، ان سے ملوں گا جا کے۔ رات کو میں گھر واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیقہ کوچوان آیا تھا اور کہہ کر گیا تھا کہ بابو آئیں تو مجھے بلا لیں۔ گھر آ کے سب سے پہلے رات کو جب گھر آئے تو پیغام ملا، فیقہ کوچوان کا پیغام تھا کہ وہ آیا تھا ملنے کے لیے، اور وہ یہ کہہ کے گیا ہے کہ جب بابو جی آئیں تو مجھے بلا لیں۔ میں نے سوچا اس وقت کون بلائے؟ اگر جبار صاحب اسپتال ہی کو جا رہے تھے اور فیقے کام ہو گیا ہے تو شکریہ صبح قبول کر لوں گا، اور اگر کام نہیں ہوا جو بھی کوشش ہوگی صبح ہی کو ہوگی۔ اب رات کا وقت تھا تو سوچا کہ سر فیقے کو بلا کیا کروں گا، اگر تو کام ہو گیا ہے تو فیقے نے میرا شکریہ ادا کرنا ہے، اور شکریہ صبح بھی قبول کیا جا سکتا ہے، اور اگر کام نہیں ہوا تو پھر بھی اب کچھ نہیں ہو سکتا، صبح ہی جا کے میں کچھ کر سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں، اس لیے بلانا مناسب نہ سمجھا۔ صبح کو میں ابھی بستر سے نکلا تھا کہ فیقے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ رات جبار صاحب ڈیوٹی پر نہیں تھے، ان کی ڈیوٹی آج دن کی ہے۔ تو صبح ہوتے ہی فیقہ کوچوان دوبارہ آیا اور اس نے بتایا کہ ڈاکٹر عبدالجبار کا ڈیوٹی پر نہیں آئے تھے، اس لیے ان کی ڈیوٹی آج دن کی ہے۔
یعنی تمہارا باپ دسمبر کی سردی میں برآمدے میں ہی پڑا رہا؟ میں نے اپنے انداز میں تشویش ظاہر کی۔ اب اس کو فیقے کو ایسے دکھایا کہ مجھے بڑی پریشانی ہے اس معاملے سے، اور کہا کہ اتنی سردی میں، دسمبر کا مہینہ ہے، تمہارا باپ برآمدے میں، اسپتال کے برآمدے میں ہی پڑا رہا، اسے جگہ نہیں ملی، اسے ڈاکٹر نے چیک نہیں کیا۔ جی ہاں، وہ بولا، مگر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں بابو جی، آپ نے ہمارا گھر نہیں دیکھا، 10 سال سے چھپر میں پڑے ہیں، اور اس کی آنکھ۔ میں نے پوچھا، آپ فیقہ نے یہ بتایا کہ یہ سردی کی شدت ہمیں کچھ نہیں کہتی، موسم کی شدت کچھ نہیں کہتی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، برآمدے میں پڑے ہوں یا گھر میں پڑے ہوں ایک ہی بات ہے۔ تو کیسے بتایا ہے کہ ہمارا گھر جو ہے، ہم جہاں رہتے ہیں اس کے اوپر بھی چھپر پڑا ہوا ہے، تو بہت آرام دہ گھر نہیں ہے، کوئی بہت سہولیات نہیں ہیں، تو گھر میں پڑے رہتے یا برآمدے میں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اس کی آنکھ، میں نے پوچھا کہ اس کی آنکھ کا کیا بنا، ڈاکٹر نے چیک کیا یا کوئی علاج شروع ہوا؟ وہ تو چلی گئی بابو جی، فیقہ بولا۔ فیقہ یوں بولا جیسے اس کی باپ کی آنکھ کو ضائع ہوئے برسوں گزر چکے ہیں۔ اس بڑی سکون سے اس نے جواب دیا کہ بابو جی وہ تو ضائع ہو چکی ہے، اس کی بینائی تو گل ہو چکی ہے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کے دل کو اب تسلی ہو گئی ہے، وہ مان چکا ہے کہ یہ نقصان ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، جب آنکھ جا ہی چکی ہے تو بیچارے بڈھے کو ہسپتال میں کیوں گھسیٹتے پھرتے ہو؟ وقت بھی ضائع ہوگا، روپیہ بھی ضائع ہوگا۔ تو میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جب تم مانتے ہو کہ آنکھ ضائع ہو چکی ہے، پھر تم یہ بھاگ دوڑ کیوں کر رہے ہو؟ پھر تم اس بوڑھے آدمی کو، بوڑھے باپ کو اس عمر میں کیوں در در کی ٹھوکریں کھلوا رہے ہو؟ کیوں ایک سے دوسرے اسپتال جاتے ہو جب تم مان چکے ہو؟ وقت بھی ضائع کر رہے ہو اور مزید اس پہ پیسہ بھی ضائع ہوگا۔ فیقہ بولا، بابو جی کیا پتہ آنکھ کے کسی کونے کھدرے میں بینائی کا بھورا پڑا رہ گیا ہو۔ دیکھیے چولہا بجھ جاتا ہے تو جب بھی دیر تک راکھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، کیا پتہ کوئی چنگاری سلک رہی ہو۔ یہاں پہ مصنف نے بہت خوبصورت انداز میں میسج دیا ہے۔ احمد ادیم قاسمی یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ آیت ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یہ آیت نوٹ کریں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ مایوسی گناہ ہے، مایوس ہونا گناہ ہے، کیونکہ آنے والے وقت کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ہمیں جو وقتی طور پر نظر آ رہا ہے، لازمی نہیں کہ جو ہمیں نظر آئے وہ سچ ہو، ہماری نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، ہم وہ نہیں جانتے جو دیوار کے پیچھے ہے، جو پردے کے پیچھے ہم وہ نہیں جانتے، ہم جو ظاہری آنکھ سے نظر آتا ہے اسی کو ہم جانتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت خوبصورت مثال دی کہ بابو جی کیا پتہ آنکھ کے کسی کونے کھدرے میں بینائی کا بورا پڑا رہ گیا ہو، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی امید، کوئی ایسا چانس ہو بینائی واپس آنے کا۔ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت مثال دے کہا کہ دیکھیے جب چولہا بجھ جاتا ہے، چولہا آج کا چولہا نہیں، گیس کا نہیں، یہ لکڑیوں کا جلایا جاتا تھا، اس میں کوئلے بنتے تھے، کہ اس کو بجھانے کے لیے اس پہ پانی پھینک دیتے تھے، اس پہ کچھ راکھ اوپر آ جاتی تھی، اور پھر بھی اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، کیونکہ ہو سکتا ہے راکھ میں کوئی چنگاری ابھی باقی ہو، اوپر راکھ ہے نیچے ہو سکتی ہے۔ تو یہی مثال دی کہ کیا پتہ کوئی چنگاری سلگ رہی ہو، دیر تک ہم اس راکھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ تو اسی طرح سے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ آنکھ کی بینائی ضائع ہو چکی ہے، لیکن کیا پتہ کوئی امید باقی ہو، ہمیں آخری دم تک کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہت خوبصورت پیغام ہے، میسج ہے کہ کسی بھی کام کو حرف آخر نہ سمجھیں، اگر کہیں ناکامی ہے تو دوبارہ کوشش کریں، ظاہری طور پر نظر آئے، اپنی آخری کوشش تک تو کرتے رہنا چاہیے، آخری دم تک کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہیں وہ کامیابی کی امید، کوئی حل نظر آ جائے مصیبت کا۔ میں اس بات سے چونکا، آج تک فیقے نے مجھ سے صرف چارے کی مہنگائی اور آٹے ملاوٹ کے موضوع کی باتیں کی تھیں۔ پھر وہ آج سے بولا
ذرا سے میرے ساتھ چلیے. تو یہاں پہ بابو جی کہہ رہے ہیں کہ فقہ جو کوچوان تھا، ان پڑھ تھا، اس سے جب بھی بات کی تو اپنے یا تو مہنگائی کی بات کی کہ لوگ آٹے ملاوٹ کرتے ہیں، مہنگائی بہت ہے. اس کی سوچ اتنی، میں سوچ بھی سکتا تھا اتنی خوبصورت مثال دے گا، اتنی گہری سوچ ہوگی. تو پھر وہ بڑا عاجز ہو کے بولا، انکساری سے بولا کہ ذرا میرے ساتھ چلیے، میرے ساتھ جا کے اسپتال میں میرے باپ کے علاج سے کچھ کر دیجیے. میرے جسم میں نیند ابھی پوری طرح غائب نہیں ہوئی تھی. پھر نہانا تھا، شیو کرنا تھا، چائے پینی تھی. میں نے کہا میں تمہیں اپنا کارڈ دیتا ہوں، وہ کارڈ جبار صاحب کو دکھا دو، بڑے یار آدمی ہیں، فٹافٹ کام کر دیں گے. تمہارا باپ ایک بار وارڈ میں چلا جائے علاج کے لیے تو میں خود جا کر کہوں گا. تو یہ مختصر سے اقتباس میں پھر دکھایا ہے کہ کس طرح سے دوبارہ سے اس کو بھیجا جا رہا ہے، کام ہو جائے گا. ایکچولی بہت ساری جگہوں پہ ہمیں یہ وہم ہوتا ہے کہ جو جاننے والا ہے، واقف ہے، اس سے صرف میرا اپنا نام ہی ہمارا چلا جائے گا تو کام ہو جائے گا. یہ بھی ایسا ہی ہے کہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو کردار ہے بابو جی کا پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ خود کوشش اپنی ذات سے نہیں کر رہا، چاہ رہا ہے کام ہو جائے، لیکن اپنی ذات کو اہمیت دے رہا ہے، اپنے کاموں کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے. اس کے کام کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا جتنی دینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ غریب آدمی ہے. اس کی جگہ اگر کوئی اپنا دوست ہوتا، ہم پلہ ہوتا، تو اس کے ساتھ ضرور چلا جاتا. تو یہی معاشرے کا رویہ ہے. تو یہی لکھ رہے ہیں کہ بابو جی نے کہا کہ ابھی میری نیند باقی تھی، نیند پوری نہیں ہوئی تھی. پھر اٹھ کے مجھے تیاری کرنی تھی کہ میں شیو کرتا، پھر نہاتا، پھر مجھے ناشتہ بھی کرنا تھا، چائے بھی پینی تھی. یہ سارا کچھ چھوڑ کے میں نہیں جا سکتا تھا. اس لیے میں نے کہا کہ فقہ میں اپنا کارڈ تمہیں دے دیتا ہوں، لارڈ عبدالجبار کو دکھا دینا، وہ میرے بڑے دوست ہیں، وہ تمہارا کام جلدی کر دیں گے. اور تمہارا باپ ایک دفعہ وارڈ میں چلا گیا، برآمدے میں پڑا، برآمدے سے اٹھ کے وارڈ میں اگر اس کو جگہ مل گئی تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، پھر میں علاج کے لیے خود جا کر کہوں گا. وہ مجھ سے کار لے کر یوں چلا کہ دنیا جہاں کی دولت سمیٹے لیے جا رہا ہے. غریب آدمی جو دل کا بڑا صاف ہے، وہ ہر بات پہ یقین کر لیتا ہے. اور یہاں پہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب یہ بابو جی کی یہ نیت تو ہے کہ اس کا کام ہو جائے، لیکن عمل نہیں کر پا رہے. یہ قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو کوشش شرط ہے، جب تک ہاتھ پاؤں نہیں ہلائیں گے نتیجہ کیسے آئے گا. تو بابو جی جس طرح سے اسے دلاسے دے رہے ہیں اور خود نہیں جا رہے، تو پھر رزلٹ کیسے آئے گا. وہ مجھ سے کار لے کر یوں چلا، یہ دنیا جہاں کی دولت سمیٹے لیے جا رہا ہے. میں نے کارڈ پر لکھ دیا تھا، جبار صاحب اسے کام کر دیجئے، بیچارہ بڑا ہی غریب آدمی ہے، دعائیں دے گا. اور مجھے یقین تھا کہ کام ہو جائے گا. ڈاکٹروں کو صرف اتنا ہی تو دیکھنا تھا کہ اس کی آنکھ پوری طرح بجھ گئی ہے یا تھوڑی بہت رمق باقی ہے. اس اقتباس میں مصنف میں یہ بتا رہا ہے کہ بابو جی نے پھر اسے دلاسا دے کر اپنا کارڈ دے کر بھیج دیا، اور کارڈ پہ لکھ دیا کہ جبار صاحب یہ غریب آدمی جو ہے یہ بہت مستحق ہے، اس کا کام کر دیں، جو کہتا ہے سن لیں، اور یہ بہت آپ کو دعائیں دے گا. اور یقین بھی تھا کہ میرا دوست ہے ڈاکٹر، یہ کارڈ پڑھتے ہی وہ ضرور اس کی مدد کرے گا اور کام ہو جائے گا. اور پھر کام کو سا بڑا تھا. ڈاکٹر نے بڑی معمولی بات تھی، صرف چیک اپ کرنا تھا مریض کا کہ اس کی آنکھ ضائع ہو چکی پوری طرح یا تھوڑی بہت کوئی امید باقی ہے کہ اس کی بینائی واپس آ سکتی ہے. اتنے معمولی سے کام کے لیے بابو جی نے خود جانا بہتر نہ سمجھا، اور یہ سمجھا کہ معمولی سا کام ہے، میرے کارڈ دینے پر ہی ہو جائے گا. اس لیے اسے کارڈ دے دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. جو آدمی ڈوب رہا ہے، ایک تنکا بھی سامنے ہو، لگتا ہے کہ اس تنکے کو پکڑ لوں گا تو میں بچ جاؤں گا. اس طرح سے فقہ کوچوان وہ کارڈ لے کر ہی اتنا خوش تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ پورے ایسے لکھا ہے کہ مثال دی ہے کہ ایسے جا رہا تھا کارڈ لے کر، یعنی پورے دنیا جہاں کی دولت اسے مل گئی ہو.
یعنی وہ تو کارڈ لے کے اس امید سے جا رہا تھا کہ یہ کارڈ پہ ہی کام ہو جائے گا اور میرے بابا کا علاج ہو جائے گا، اسے بہت خوش جا رہا تھا۔ میں دن بھر گھر سے غائب رہا اور فیکا دن بھر میرے گھر کے چکر کاٹتا رہا۔ شام کو اس نے مجھے بتایا کہ جبار صاحب بیٹھے تو ہیں پر کوئی اندر نہیں جانے دیتا، کہتے ہیں باری سے آؤ اور میری باری آتی ہی نہیں۔ گھٹنا پاجامے میں سے جھانک رہا ہو تو باری کیسے آئے بابو جی؟ اب بہت ہی یہاں بھی ایک خوبصورت مثال دی ہے اس فیکے نے جو ان پڑھ ہے اور کوچوان ہے، تو وہ یہاں لکھ رہا ہے مصنف کہ بابو جی کہہ رہے ہیں کہ دن بھر میں گھر نہیں آیا، اپنے کام قصے میں گھر سے باہر رہا، تو فیکا سارا دن بار بار میرے گھر کے چکر لگاتا رہا اور اس نے یہی بتایا شام کو جب میں واپس آیا مجھے بتایا کہ جبار صاحب ڈاکٹر جبار تو بیٹھے تھے اسپتال میں، لیکن کسی نے اندر جانے نہیں دیا، اسے ملنے نہیں دیا۔ کتنے مسائل ہیں غریب آدمی کے لیے ہمارے معاشرے میں کہ اور ساتھ میں یہ کہا کہ میری غربت کی وجہ سے، میرے حلیے کی وجہ سے مجھے اندر نہیں جانے دیا۔ تو یہ بات سچ ہے، آپ دیکھیں جا کے، آپ کا اپنا کئی دفعہ مشاہدہ آپ نے کیا ہوگا، تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ اگر آپ کہیں جاتے ہیں، آپ کا پہناوا اچھا ہے تو آپ کو کوئی بھی زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے۔ لیکن اگر جو غریب آدمی جو اپنی پہناوے سے ہی، ظاہری پن سے ہی، شکل سے ہی غریب لگ رہا ہے، اس کو ہر کوئی روک لیتا ہے، اس کو اندر جانے ہی نہیں دیتے اسپتال میں۔ تو یہی وہ کہہ رہا ہے کہ مثال اس نے دی ہے کہ بابو جی میرے اندر ڈاکٹر صاحب ملنے کہ جانے کے لیے میری باری نہیں آئی، کیوں کہ میرا لباس ایسا تھا، میرے گھٹنے سے میرا لباس پھٹا ہوا، گھٹنے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، پھٹے لباس میں سے اتنی غربت ہے، تو مجھے کون اندر جانے دے گا، میری باری تو آنی ہی نہیں ہے۔ فیکے نے مجھے ایک بار پھر چونکا دیا، نہ جانے پہلوان فیکے کے اندر یہ حساس فیکا اتنے برسوں سے کہاں چھپا بیٹھا تھا۔ بابو جی بڑے حیران ہوئے، کس کوچوان نے، فیکے نے کبھی بھی اتنی گہری باتیں نہیں کی، اور آج اتنے گہرے گہرے مکالمے بول رہا ہے، اتنی گہری باتیں کر رہا ہے۔ تو میں پھر چونک گیا، حیران ہوا کہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کل وعدہ کیا کہ کل ضرور چلوں گا، اب تو شام ہو گئی۔ تو بابو جی نے پھر بہانہ کیا کہ اب شام ہو گئی، اب تو اسپتال جانے کا فائدہ نہیں ہے، ڈاکٹر ہوگا نہیں، اس لیے کل ہی کچھ ہو سکتا ہے، تو میں کل چلوں گا۔ دوسرے سویرے ہی مجھے شیخو پورے جانا پڑ گیا۔ رات کو واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیکا آیا تھا۔ اب یہ وعدے پہ وعدے کیے جا رہے ہیں، دلاسے پہ دلاسے دے رہے ہیں، لیکن اہمیت نہیں دے رہے اس کے کام کو۔ جس کام کو آدمی اہمیت دیتا ہے اس لیے وقت بھی نکالتا ہے اور گھر سے چلتا بھی ہے، لیکن یہ بابو جی فیکے کے کام کو اہمیت نہیں دے رہے اور اپنے کاموں کو زیادہ اہم سمجھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس لیے وہ دن رات چکر لگا رہا ہے، لیکن کام نہیں ہو پا رہا اس کا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگلے دن جو جانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن صبح اٹھتے ہی پتہ چلا کہ میں نے شیخ پورے جانا ضروری کام تھا، تو میں ادھر چلا گیا اور فیکا بیچارہ چکر لگاتا رہا۔ اس کے بعد 3 دن تک میں نے زیادہ وقت گھر میں گزارا مگر فیکا نہ آیا۔ چوتھے روز میں نے گلی کے موڑ پر ایک کوچوان سے فیکے کے باپ کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ اسے وارڈ میں جگہ مل گئی ہے۔ اتنے فیکا بھی آ نکلا۔ مجھے ذرا سی ندامت تھی، اسے جھوٹ بولنا پڑا۔ کیوں فیکے، جب آپ صاحب نے کام کر دیا نا، تو اس پیراگراف میں بھی ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ مصنف یہ بتایا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ ہیلے بہانوں سے دوسروں کو ٹالتے ہیں، دوسروں کے بات کو اہمیت زیادہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ غریب ہے، اس کے ہم پلہ نہیں ہے۔ تو یہاں بھی 3 دن تک بابو جی گھر میں رہے، لیکن جا کے فیکے 3 دن میں جب زیادہ ٹائم تھا تو خود بھی جا کے فیکے سے اس کے باپ کا پتہ کیا جا سکتا تھا، کوشش کی جا سکتی تھی، لیکن نہیں، گھر میں ہی بیٹھنا مناسب سمجھا اور اس کو اہمیت نہیں اس کے کام کو، اور یہ سوچا کہ فیکا آئے گا تو پھر بات ہوگی، خود ہی بتا دے گا مجھے۔ تو کہا کہ 3 دن تک تو فیکا آیا نہیں۔ چوتھے روز گلی کے موڑ پر جا کر فیکے کوچوان کے باپ کا پوچھا، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کے ایک ملنے والے کوچوان سے، تو اس نے بتایا
کہ اس کے باپ کو برآمدے سے وارڈ میں بھیج دیا گیا ہے، وارڈ میں جگہ مل گئی تھی۔ اور اتنی بات کرتے ہی فیکا بھی وہاں پہنچ گیا، اور بابو جی کو شرمندگی تھی، کہ مجھے شرمندگی تھی کہ میں خود چل کے نہیں جا سکا اس کے کہنے پر بھی، اور مجھے ابھی پتہ ہی نہیں اس کا کام ہوا کہ نہیں۔ تو اسے جھوٹ بولنا پڑا کہ جبار صاحب نے کام کر دیا، کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا کارڈ دے کے تو وہ کام کر دے گے۔ اور بابو نے جھوٹ کا سہارا لیا، سوچا کہ جو میں نے کارڈ دیا تھا اس پہ ہی اسے برآمدے سے وارڈ میں جگہ مل گئی ہوگی۔ تو بولا مگر بابو جی وہ تو مجھ سے ملے ہی نہیں، پھر جبار سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ میں نے فوراً کہا میں نے انہیں فون کر دیا تھا۔ فیکے کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگ اٹھی۔ جب میں کہوں نرس بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ دیکھو بڈھے کو تکلیف نہ ہو۔ اب معصوم سادہ لو انسان بابو جی کی باتوں میں بار بار آ جاتا ہے۔ جب اس نے بتایا کہ میرے باپ کو وارڈ میں جگہ مل گئی ہے، اور بابو جی نے وہیں فوری عافیت جانی اور جھوٹ بولا کہ میں نے کہا تھا نا کہ کام ہو جائے گا، جب بار صاحب میرے دوست ہیں وہ آپ کام کر دیں گے۔ اب فیکے نے کہا کہ ڈاکٹر جبار سے تو بات ہوئی ہی نہیں، اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، یہ روٹین ورک تھا۔ روٹین میں اتنے دن 4 دن 5 دن میرا باپ برآمدے میں پڑا رہا، اور اس سے پہلے کہ مریض جب چیک ہو گئی تو پھر اس کی باری آ گئی، تو یہ تو روٹین میں کام ہوا ہے۔ لیکن میں نے بابو جی نے فوری ایک اور جھوٹ بولا کہ میں نے ڈاکٹر جبار صاحب کو فون کر دیا تھا، اس سے تمہارا کام ہو گیا ہوگا۔ تو وہ سادہ لو انسان فیکا فوری یہ سمجھا کہ واقعی یہ ان کے فون کرنے سے ہی کام ہوا ہے، اور اس نے فوری کہا کہ جب بھی میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ میرے باپ کی اتنی دیکھ بھال کیوں ہو رہی ہے، نرس بار بار کیوں آ کے چیک کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس بوڑھے آدمی کو، بوڑھے مریض کو کوئی تکلیف نہ ہو، جبکہ یہ تو ایک روٹین کا کام تھا۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا، میرے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے، مگر ذہن جیسے شکست کھا کر بھاگا جا رہا تھا۔ رات کو نیند نے ندامت دور کر دی، مگر صبح ہی فیکا دروازے پر موجود تھا۔ بولا آپ کی میرے بائیں استداخہ تو مل گیا تھا، اب انہوں نے بابا جی کو کوٹ لکھپت کے ہسپتال میں بھیج دیا ہے۔ یہ تو بڑا غضب ہوا بابو جی، آج میں اماں کو ساتھ لے کر گیا، 2 روپے گل ہو گئے، کچھ ہو سکے تو کیجیے۔ اب بابو جی کو بڑا سکون ہو گیا ہے کہ ان کے گئے بغیر کام ہو چکا ہے، لیکن کہہ رہے کہ میں رات بھر سویا، اور جو تھکاوٹ تھی، جو شرمندگی تھی مجھے، میں جھوٹ بولا تھا، وہ اب صبح نہیں تھا اٹھا تو نیند پوری تھی اور میں فریش تھا۔ لیکن صبح ہوتے ہی فیکا دوبارہ دروازے پر آ گیا، اور اس نے کہا کہ بابو جی آپ کی سفارش سے، آپ کے فون کرنے سے، آپ کے کہنے سے تو ہمیں یہ ہوا کہ برآمدے سے وارڈ میں تو بھیج دیا گیا، اور انہوں نے چیک بھی کر لیا، لیکن اب مشکل کیا ہوئی کہ جب وہ اپنی والدہ کو لے کے گیا ہے باپ کے ملانے کے لیے، تو جا کے پتہ چلا کہ مریض کو انہوں نے کوٹ لکھپت کے ہسپتال بھیج دیا ہے، اس ہسپتال سے کوٹ لکھپت کے ہسپتال ان کو وہاں علاج لیے بھیج دیا ہے۔ اور یہ بیچارہ پریشان ہے کہ وہاں کیوں بھیج دیا، چونکہ یہاں وارڈ بڑی مشکل سے جگہ ملی تھی اور چیک اپ شروع ہوا تھا۔ اور ساتھ یہ بھی کہ غریب آدمی کو غربت بھی بڑا پریشان کرتی ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ آج میں اماں کو ساتھ لے کر گیا، 2 روپے گل ہو گئے، یعنی پیسے بھی لگ گئے، 2 روپے خرچ بھی ہو گئے۔ باپ سے ملاقات کرنے گیا، ماں کو ملانے کے لیے گیا، لیکن وہاں جا کے پتہ چلا کہ میرے باپ کو بھی ہسپتال سے کوٹ لکھپت کے ہسپتال بھیج دیا گیا ہے، اس لیے 2 روپے بھی خرچ ہو گئے اور ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ تو اور پریشان ہو گیا ہے کہ بابو جی آپ مزید کچھ کریں کہ ہماری یہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ اور کیونکہ مجھے اسپتال میں تو اس کا واقف تھا تو سمجھا ہے، لیکن آپ سمجھتا ہے کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس کی واقفیت ہر جگہ موجود ہوتی ہے، اور ہر جگہ اس کی سفارش لڑ سکتی ہے، اس کا کام ہو سکتا ہے۔
کہ وہ اپنی کوشش تو کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ بابوجی کی منتیں بھی کر رہا ہے کہ کس طرح سے وہ بھی ان کا کام کر رہے ہیں۔ تو آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ آئندہ ایک لیکچر اور چاہیے اس سبق پہ، انشاءاللہ وہ نیکسٹ ہوگا۔ اللہ حافظ۔